السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ آج ہم اپنی اکتوبر کی منتھ کا ریویو پیش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکتوبر کے انفلیشن نمبرز جو ابھی ریلیز ہوئے ہیں فرسٹ ویک آف نومبر میں، وہ کافی ہائی آئے ہیں 26.6%، اور جو انفلیشن ہے وہ کنسسٹنٹلی 20% سے اوپر رہا ہے۔ یہ بیسیکلی زیادہ تر فوڈ پرائسز اور الیکٹرسٹی چارجز کا جو ریورسل آیا ہے اس کی وجہ سے اوپر گیا ہے انفلیشن۔ ہمارا اسٹیمیٹ سلائٹلی ابو دی اسٹیٹ بینک اسٹیمیٹ ہے جو 18 سے 20% ہے، ہمارا اسٹیمیٹ 20 سے 22% ہے۔ اس کے علاوہ دو امپورٹنٹ دوسرا فیکٹر ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ یہ کافی خوش آئند بات ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ لویسٹ رہا ہے۔ سپٹمبر میں $300 ملین کا رہا تھا، اور جو اکتوبر کا جو ٹریڈ ڈیٹا ریلیز ہوا ہے، اگر یہ آپ دیکھیں گے بیلنس آف ٹریڈ ہمارا اکتوبر کا یہ ڈیٹا آ گیا ہے، ابھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریلیز نہیں ہوا، تو اس وقت ہماری جو امپورٹس ہیں اس میں کمی آئی سبسٹینشیل، اور ایکسپورٹس میں بھی ڈکلائن ضرور آیا ہے، اس میں جو ڈکلائن ہے وہ اوور آل کم ہے۔ اگر ہم 4 مہینے دیکھیں یعنی جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر کا کمبائنڈ ڈیٹا، تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 27% سے کم ہوا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وی اسٹارٹ لیونگ ود ان اور مینس، اور کیونکہ ہمارے پاس ایک ایف ایکس کے ریزروز کا ایک بہت بڑا چیلنج چل رہا ہے، اور اس میں جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو دوسری ہوئی ہے یہ ہے کہ ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $1.5 بلین لاسٹ ویک ریسیو ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو آن گوئنگ جو پیمنٹس آنے والی ہیں چائنا سے، سعودی عربیہ سے اور ڈفرینٹ ملٹی لیٹرل سے، ان کا رول اوور ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان لونز کو ری پے کر سکیں۔ موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو کٹ کیا ہے۔ یہ کوئی آئی وڈ سے کہ نارملی ریٹنگ ایجنسی تھوڑا لیگ سے ہی ریئیکٹ کرتی ہیں، تو پاکستان کی میکرو سچویشن پرابلی جسٹیفائی کرتی تھی کہ اس کو کٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے کٹ کیا گیا ہے، لیکن نارملی دیر سے آتا ہے اور مارکیٹ اس کو پہلے ڈسکاؤنٹ کر چکی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری اکانومی جو 6% 2 سال بڑھی تھی، اس وجہ سے ہمارا ڈبل ڈیفیسٹ آ گیا تھا، بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ بھی تھا اور فسکل ڈیفیسٹ بھی۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اکانومی کو سلو ڈاؤن ہونا بہت ضروری تھا، اور یہ سلو ڈاؤن جو ہے انٹرسٹ ریٹ کے انکریز سے اور کرنسی کے ایکسچینج ریٹ کو جو چینج آیا ہے اس کی وجہ سے یہ اب واضح ہو چکا ہے کہ یہ سلو ڈاؤن ایکچولی ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ سیمنٹ کی جو سیلز ہے 4 مہینے میں یہ 23% ڈاؤن ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کنزیومر آئٹمز ہیں، آٹو موبیلز ہیں، ان کی سیل بھی 40 to 50% ہمیں ڈاؤن نظر آ رہی ہے۔ یہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ضروری تھا، اور یہ آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، آلدو یہ کمپنیز کی ارننگز کے گروتھ کو ڈیفینیٹلی نگیٹیولی امپیکٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر اپنا اس مہینے میں سعودی عربیہ کا، یعنی کہ اکتوبر میں سعودی عربیہ کا اور نومبر کے شروع میں چائنا کا وزٹ کر کے آئے ہیں، اور اس سے امید کی جا رہی ہیں کہ پازیٹیو چیزیں آئیں گی۔ ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ اس مہینے میں ہوئی اکتوبر میں کہ فیٹف ہیز ریمووڈ پاکستان فرام دا گرے لسٹ۔ یہ 4 سال بعد ہمارا اس کا ریموول ہوا ہے۔ تو جہاں دیکھا جائے کہ اکنامک سائڈ پہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف نظر آ رہی ہیں۔ پولیٹیکل سائڈ جو ہے انفارچونیٹلی وہ اٹس گیٹنگ فرام بیڈ ٹو ورس، اور لانگ مارچ پی ٹی آئی کا جیسے آپ کی نالج میں ہے کہ وہ جاری ہے، اور کل بڑا شوق انسیڈنٹ ہوا ہے کہ وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، he has been injured. A lot of other people, about 10 to 11 people others have been injured. I believe there has been one casualty as well. تو یہ جو پولیٹیکل ہیٹ جو ہے نا، یہ ہمارے اکنامک فیکٹرز کو بھی ڈسٹیبلائز کر رہی ہے، اور کنزیومر کانفیڈنس، بزنس کانفیڈنس کو بھی نگیٹیولی ہرٹ کر رہی ہے۔ یہاں ضرورت یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھیں اور سب سے پہلے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے اوپر بات کریں کہ اکانومی کو کس طرح ٹھیک کیا جائے، کیونکہ اس وقت پالیٹکس پریویل کر رہا ہے اور اکانومی کی طرف جو ہے نہ گورنمنٹ اپوزیشن پوری توجہ نہیں دے پا رہے۔ کیپٹل مارکیٹس کے حوالے سے، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو کے ایم آئی 30 انڈیکس جو ہے وہ 2.7% انکریز ہوا ہے اس مہینے میں۔ کے سی 100 انڈیکس نے انڈر پرفارم کیا ہے، 0.3% انکریز ہوا ہے۔ اور اب جو مین امپورٹنٹ چیزیں نومبر کے مہینے میں ہیں،
اگر گلوبلی دیکھا جائے تو آج یو ایس کے مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں. پی ٹی آئی کا لوکل سائڈ پہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ اب کس ڈائریکشن میں جاتا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ 29 نومبر ہے, اور 5 دسمبر کو پاکستان کا جو انٹرنیشنل سکوک بانڈ ہے وہ میچور ہو رہا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ کوارٹرلی ریویو کے لیے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ نومبر کے مہینے میں آئے گی یہاں پہ پاکستان, اور یہ کوارٹرلی ریویو ہوگا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک آؤٹ لائن ہمیں نظر آئے گی کہ کیا جو اسٹیپس لیے ہیں گورنمنٹ نے وہ سفیشینٹ ہے آئی ایم ایف کو سیٹیفائی کرنے کے لیے, یا فردر کوئی چیز جو ہے وہ اسٹیپس ہیں فسکل سائڈ پہ کرنے کی ضرورت ہے. کارپوریٹ ارننگز جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے پازیٹیو رہی ہیں سپٹمبر کوارٹر میں, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھی بیکاز جون میں جو آپ کی نالج میں ہے کہ سپر ٹیکس چارج کیا تھا لوگوں نے, اور اس کا نگیٹو امپیکٹ تھا. پرائس ارننگ ریشو اگر دیکھا جائے مارکیٹ کا تو پی ریشو 3.6% کے قریب آ چکا ہے. ہسٹوریکل ایوریج ہمارا 8 ٹائمز ہے. ڈویڈنڈ ڈیل ہمارے یہاں بہت ساری کمپنیز کی بہت اچھی ہیں, اور یہ گراف اگر آپ دیکھیں گے کہ پروفٹیبلٹی جو ہے وہ ریباؤنڈ کی ہے سپٹمبر کوارٹر میں ڈیو ٹو ایبسنس آف سپر ٹیکس امپیکٹ. تو آؤٹ لک کے لحاظ سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ اگلا 1 مہینہ بلکہ شاید اگلے 2 مہینے یعنی دسمبر تک یہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے ہوپ فلی کچھ بہتر ہو جائے گی, کلیئرٹی آ جائے گی. آرمی کی سائڈ پہ بھی لیڈرشپ چینج جو ہے وہ بھی ہو جائے گی, اور یہ سب چیزیں اگر یہ سب مل کے اگر فوکس کریں گے اکنامک سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ بھی ایک پازیٹیو طرف جائے گی. اس لیے ہم سجیسٹ کریں گے اپنے انویسٹرز کو کہ اپنے اسٹاک مارکیٹ میں رہیں. ہمارے میزان اسلامک فنڈ ہے, میزان میوچل فنڈ ہے, میزان بیلنس فنڈ ہے, اور میزان ایسٹ الوکیشن فنڈ ہے. یہ سارے ہمارے فنڈز ہیں جو ایکویٹیز میں بائی اینڈ لارج انویسٹ کرتے ہیں, اور ساتھ میں میزان تحفظ پینشن فنڈ جس کو اپنے ریٹائرمنٹ کی سیونگ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.